جو امریکی ایک ادارہ ہے سرکاری، انہوں نے دسمبر میں پاس ہونے والا جو متنازع بل تھا شہریت کے حوالے سے انڈیا کے، انہوں نے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی بہت اچھا سوال آپ کا جی آپ نے کیا ہے کہ یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم جی جی جو ایک واچ ڈاگ حکومتی باڈی ہے، یعنی یہ بات جو کہ ہم اجاگر نہ کر سکے، جو کہ او آئی سی اجاگر نہ کر سکا، جو کہ مسلم ممالک اجاگر نہیں کر سکے، وہ جی وہاں پر ایک ایشو جو ہندوستان کے اندر سٹیزن ایکٹ کے تحت اب چل رہا ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور سینٹ کو انہوں نے ہدایت نہیں دی، ریکمنڈیشن دی ہے جی کہ آپ ہندوستان کو ایک واچ لسٹ کے اوپر ڈالیں اور تنبیہ کریں. ٹھیک. اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک فیصلہ ایسا آیا جس پہ ہمیں نہ صرف پورا فائدہ اٹھانا چاہیے بلکہ اس کو ساری دنیا کے اندر ہمیں لے کر چلنا چاہیے. اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے 2002 میں بھی یہ فیصلہ آیا تھا جب کہ گجرات میں 1000 لوگوں کو شہید جی جی کیا گیا تھا وہاں پر، اور یہ مودی جو ہے بچر آف گجرات اس وقت چیف منسٹر تھا وہاں کا، تو اس وقت بھی واچ لسٹ پہ ڈالا تھا. لیکن جب یہ سٹیزن ایکٹ آیا اور پورے ہندوستان کے اندر رائٹس ہو رہے تھے، اس وقت امریکہ کا صدر جو ہے وہ ہندوستان کے اندر موجود تھا، ٹرمپ جو تھا، اور اس نے یہ بات واضح کی میڈیا کے اوپر جا کر کہ میں نے اس بارے میں مودی سے بات کی، اور مودی جو ہے وہ منارٹیز کی فریڈم کے لیے اور اظہار اپنے مذہب کا اظہار کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے وہ بہت اس کا دل جو ہے وسیع ہے، جو کہ بالکل ایک 100% جھوٹ تھا. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف پہلے کشمیر کا لاک ڈاؤن ہوا، آج سال کے قریب ہونے کو جا رہا ہے، میرے خیال میں بالکل 200 5 اگست کو ہوا تھا. ہے جی 5 اگست کو، یعنی اور 1-2 ماہ کے بعد جی میں یہ جو ہے 1 سال پورا ہو جائے گا 5 اگست کو. جی اور ساری دنیا اس کا تماشا دیکھتی رہی. وہاں پر دنیا کی بدترین اسٹیٹ ٹیررزم ہوتی رہی، وہاں پر بدماشی ہوتی رہی، وہاں پر لوگوں کو اسپتالوں میں جانے سے روکا گیا، بچے بلک بلک کر مرتے رہے، اور ہماری خاموشی نے یہ لاک ڈاؤن کو ایک انٹرنیشنل لاک ڈاؤن میں تبدیل کر دیا. اب جب کہ یہ یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کا یہ چیز آئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہے نوٹ کرنے کی، اور ہمارے فارن آفس کو چاہیے، کیونکہ اگست کے بعد ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے کوئی امریکہ کا دورہ نہیں کیا، جی کوئی جو وزیر اعظم نے اسپیچ کی تھی ایک بڑی لمبی چوڑی جو کہ اقوام متحدہ، تو کبھی آج تک کی کوئی ایک بھی مسلمانوں کا کیس جو ہے وہ انہوں نے سالو نہیں کیا. لیکن اگر جہاں پر دیکھیں کہ نان مسلم ہو، جی ایسٹ ٹمور کو لے لیں، سوڈان کو لے لیں، تو فوری طور پر وہ ملکوں کے حصے بسرے کر دیتے ہیں. ایسٹ ٹمور کو انڈونیشیا سے نکال دیا، ساؤتھ اور نارتھ سوڈان کو الگ کر دیا، فٹافٹ کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، تو اقوام متحدہ خاموش تماشائی بن کر دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ وہاں پہ انفلوئنس ان لوگوں کا ہے، وہاں پہ پیسہ ان لوگوں کا ہے جو چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کے اندر نہ ابھریں. اور ہم نے اپنا مذاق خود بنوایا ہوا ہے کہ ہم آپس میں بکھر گئے ہیں، آپس میں ہمارے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے، ہم آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک آرگنائزیشن بنائی تھی جو کہ ایک بڑی متحرک آرگنائزیشن تھی، خاص طور پر جب ایران عراق لڑے ان کی صلح کرانے میں، جب کچھ ملکوں نے ایران کو اور مصر کو نکال دیا ان کو واپس لانے میں. لیکن اس وقت ایک لیڈرشپ تھی. جی یہ جنرل ضیاء الحق شہید نے، اگر آپ کو یاد ہوگا ان کی کیسا بلانکا کی جی جو تقریر تھی، کہ انہوں نے مجبور کیا تمام مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں خود متحد ہونا پڑے گا اپنے فیصلے کرنے کے لیے. اور آج جیسے آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنی تنظیموں سے نکال دیے، آئیں ہم ان کے پاس واپس جائیں اور ان کو واپس لے کر آئیں. جی تو اب فارن آفس کا اور پاکستان کی حکومت کا میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس کے بارے میں، ٹی وی کے پروگرام تو چند ایک ہو گئے، جی جی لیکن کوئی لاہے عمل سامنے نہیں آیا، ہمارے نہیں آیا بالکل. تو فارن آفس کو چاہیے کہ اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان پر جتنا مطلب ان کو الزام لگا سکتے ہیں اور دباؤ بڑھا سکتے ہیں اس پہ بڑھائیں. اور دنیا ان چیزوں کو دیکھتی ہے، جی دنیا یہ جو یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ہے اس کی بات کو اہمیت دیتی ہے.
اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو لے کر آپ اور یہ کشمیر کے مسئلے کو ساتھ جوڑ کر، کیونکہ اس کے اندر کشمیر کا بھی حصہ ہے کہ ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا نقشہ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر وہ تو ابھی تک بہت کچھ کر لیا ہوگا مودی نے. ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اس نے تو وہ تو اپنی فل سپیڈ پہ لگے ہوئے ہیں نا، وہ تو پرواہ ہی نہیں کر رہے دنیا کی کیا پرواہ کر رہے ہیں. میں اسی لیے مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا تھا کہ ہمیں زیادہ پریشر ڈالنا چاہیے تھا انڈیا پہ. ہم نے تقریر کے بعد کوئی پریشر نہیں ڈالا. ہمیں چاہیے تھا کہ ان کی جو کانسنٹریشن رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، ویلی کے اندر، سری نگر کے اندر، ہمیں وہ ٹینشن ڈائیورٹ کر کے ان کو اپنے بارڈروں پہ لے آنا چاہیے تھا، خاص طور پہ آزاد کشمیر کو بیس کیمپ بنا کر، اور اپنا ایک پورا دستہ جو ہے ہمیں ان کے بارڈر کے ساتھ کھڑا کر دینا چاہیے تھا. کیونکہ روز لائن آف کنٹرول کی جو ہے وہ وائلیشنز ہو رہی ہیں وہاں پر، اور وہاں ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اقوام متحدہ بھی آزادی کی جنگ ہے اس کی اجازت دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آزاد کشمیر کو بیس کیمپ جو ہے اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا ہمیں، اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن بہرحال تو اس کو ایک تو تمام ابھی تک ہمیں چاہیے تھا کہ اپنے جو ہمارے کونسلیٹ اور سفارت خانے ہیں ان کو متحرک کر کے ہمیں یورپین یونین کے اندر، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، رشیا کے اندر، دیگر ممالک کے اندر اس رپورٹ کو ہر کانگریس مین، ہر سینیٹر تک پہنچانا چاہیے تھا. یہ ہمارا فرض تھا، چاہے ہم اس کو میل کر کے دیتے، چاہے ان کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے دیتے، چاہے ہم کسی طریقے سے دیتے. اور پھر سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں بات تھی کہ اس کو ہمیں اس کیس کو حائز صاحب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر لے کے جانا چاہیے اس کو. ہاں اس کو یہ نہیں، یہ جو ابھی یو ایس کمیشن کی رپورٹ لگی ہے، ہمیں مودی کو ایز اے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر جانا چاہیے تھا. ان کو یہ رپورٹ سامنے رکھتے ہوئے کہ کس طرح کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، کس طرح لوگوں کو وہاں قتل و غارت ہو رہی ہے، کس طرح سے کر رہے ہیں. اور وہ جو گجرات کے اوپر امت شاہ کی ایک رپورٹ آئی تھی، آپ نے سنا ہوگا، جس نے اس میں 1000 لوگوں کے قتل کے بارے میں کہا تھا، وہ اور نیا ایویڈنس لے کر ہمیں چاہیے تھا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں پاکستان جاتا اور اس آواز کو وہاں پر اٹھاتا کہ یہ متنازع علاقہ ہے، یہ ان کے باپ کا علاقہ نہیں ہے، یہ اس پہ وہ کوئی اپنے آئین کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے، ان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور یہ ہندوستان نے ہر چیز کو وائلیٹ کیا. آپ پانی کے مسئلے کو دیکھ لیں، انڈس واٹر ٹریٹی تھی، انٹرنیشنل ٹریٹی تھی، اس کو وائلیٹ کیا. ہمارے دریا پانی سکھا دیا، ہم خاموش تماشائی بنے رہے. اور آج یہ معاملہ جو ہے اس کو بڑا سیریسلی لے کر آگے چلنے کی. اچھا، یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جمہوریت کا بڑا علم بردار بھی بنتا ہے ہندوستان کہ ہم جمہوری ملک ہے دنیا کا سب سے بڑا. تو وہاں پر باقی جتنے بھی اقلیتیں ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، ان سب کو تو وہ متنازع بل میں ان کو حیثیت دے رہا ہے، ان کو تسلیم بھی کر رہا ہے. لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور جتنی بھی عالمی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، وہ کیوں خاموش ہیں اس کے اوپر؟ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں زیادہ تر یہ حکومتوں کے تابع ہیں، سوائے پاکستان کی. پاکستان میں وہ مطلب مادر پدر آزاد ہے، یہاں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ان کی فنڈنگ وغیرہ ساری وہاں حکومتوں کے ذریعے ہوتی ہے. وہ بھی وہاں حکومت کی طرف دیکھتے ہیں کس ایشو کو اٹھانا ہے، کس ایشو کو نہیں اٹھانا، اور حکومتیں اپنے مفادات دیکھتی ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کو کتنا اسلحہ بیچ رہے ہیں، ہم ہندوستان کے ساتھ کتنا ٹریڈ کر رہے ہیں، ہم نے ہندوستان پہ کتنا دباؤ ڈالنا ہے. دیکھیں، جب یو این آبزرور نہیں جا سکے وہاں پر کشمیر کے اندر، میڈیا پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، کیا ہمارے جیسا ملک، سعودی عربیہ جیسا ملک یا کوئی اور مسلم ممالک جو ہے ان میں سے کوئی اس قسم کی حرکت کرنے کے بعد، انڈونیشیا کو دیکھ لیں ایسٹ ٹمور میں کیا ہوا تھا، سوڈان کو دیکھ لیں نارتھ ساؤتھ سوڈان کا کیا قصہ ہوا تھا، تو کیا وہاں پہ وہ رکواتے اس کو؟ کبھی بھی نہ رکواتے.